ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ جناب دیکھیے، آئی ایم ایف جو ہے نا یہ ایک ڈیولپمنٹ بینک نہیں ہے. یہاں پر آئی ایم ایف کے ادارے کو سمجھنا ہے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرح، اے ڈی بی کی طرح، اوروں کی طرح ڈیولپمنٹ بینک نہیں. ان سے آپ قرضے نہیں لیتے کہ اپنی ملک کو آگے لے کے جانا ہے. جب آپ کے ملک کی معیشت گر جائے، ڈوب جائے، اور آپ کے جو فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دباؤ میں آ جائے، تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے نہیں سکتا جب تک آپ پہلے سے مشکلات میں نہ ہوں. اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ نیڈ ہونی چاہیے اس کی. وہ پہلے اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں. میں تو آخر وہاں اتنے سال ٹائم گزارا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہوں، آئی ایم ایف کے پاس جائے تو ہم سمجھیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ ہوا ہے. وہ الگ بات ہے، ویسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس کے جو قوانین ہیں اس کو جوائن کرنے کے، اس میں ایک ہے آرٹیکل 4. آرٹیکل 4 کے تحت ہر ملک جو اس کا ممبر ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، جاپان ہو، یورپ ہو یا پاکستان، ان سب نے سالانہ یا 2 سال میں ایک دفعہ اپنے تمام ملک کے جو اعداد و شمار ہیں اور اکاؤنٹس ہیں، فسکل، مانیٹری اور بیرونی، ان کا جو مکمل جائزہ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے. اسی لیے تمام باقی جو لوگ ہیں جو قرضے دیتے ہیں ممالک کو، پاکستان کو، وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ آ کر منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کر آپ کی کتابیں دیکھیں. تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ڈی لنک نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو کرنا نہیں چاہیے. کہ ہمیں اپنی اکانومی اگر ہم ٹھیک چلائیں تو ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چونکہ خود غیر ذمہ دارانہ اپنی بجٹ کی پالیسی چلاتے ہیں، فسکل پالیسی چلاتے ہیں، اور مقروض ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں. پاکستان آئی ایم ایف کے پاس 23 مرتبہ گیا ہے. وہ ہر مرتبہ ہماری اپنی گورنمنٹس کی غیر ذمہ دارانہ کاموں کی وجہ سے. میں ایک آخری بات دیکھیں، 2002 سے لے کر 5-6 تک جب شوکت عزیز واز ان چارج، پاکستان نے بہت اچھی فسکل ڈسپلن کی، اور اس وقت ایک قانون بھی انٹروڈیوس ہوا، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، کہ ہم رسپانسبل رہیں گے اور ڈیٹ جی ڈی پی ریشو جو ہے اس کو ہم 60% سے آگے نہیں جانے دیں گے. اب اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ پچھلے آپ 7-8 سال سے دیکھیں، یہ جو ریشو ہے ڈیٹ جی ڈی پی کا، یہ ابھی کو 85-90% تک پہنچ گئے. ہم قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے، اور ابھی ہمیں لازمی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ہمیں اپنا پروگرام لے کے جانا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو. یہ لوگ منہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اکنامکس کی اور نہ ان کی ادارے کی، تو یہ اس لیے ہم مار کھاتے ہیں.